تاریخ لکھی ہے اس کا تعارف ہو گیا ہے۔ بند نمبر 3 آپ لوگوں نے پڑھا، بند نمبر 3 میں ہے پریشان اگر قحط سے جہاں ہے تو بے فکر ہے کیونکہ گھر میں سما ہے، اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے، بنی نور انسان کا حق ان پہ کیا ہے، ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ مفہوم ہے اگر قحط سے ایک جہان پریشان ہے تو یہ بے فکر ہیں کیونکہ ان کے گھر میں خوشی کا سما ہوتا ہے، اگر امت پر خزاں کا موسم ہے تو ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، ان کے چہرے کھلے ہوتے ہیں، ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے وہ اس بات سے ناواقف ہوتے ہیں۔ قحط غربت کو کہتے ہیں، سما خوشی کو کہتے ہیں، باغ امت سے مراد امت ہے، گل فشاں کھلا ہوا، چمن سے مراد باغ ہے، تو نو سے مراد قسم ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو بات کو کرنا چاہتا ہے، جو امیر لوگ ہوتے ہیں، سب سے پہلے اس نے ان کو بیان کیا ہے کہ امیر لوگوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ جب ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، مال و متاع آتا ہے تو انسانیت کو بھول جاتے ہیں، انسانوں کو بھول جاتے ہیں۔ واضح طور پر یہ ہے کہ مال و دولت دراصل انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے طاقت اور اقتدار آنے کے بعد لوگ تبدیل نہیں ہوتے بلکہ ان کے اصل چہرے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب ان کی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے، تو اگر قحط سے غریب لوگ پریشان ہیں، امیر کے پاس پیسہ اور مال و متاع ہے، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں وہ ان کے پاس سب کچھ ہے۔ وہ بھوک ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے نا، جب خود پہ بیتتی ہے تب پتہ چلتا ہے۔ اسلام نے اس لیے روزے کا کہا ہے، پھر دوسرے کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ اگر امت پر خزاں کا موسم ہے تو ان کو دوسرے انسان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس اپنے مفاد کی جنگ لڑتے رہتے ہیں اور یہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ امیر شہر کے پاس اتنے نوالے ہوتے ہیں کہ وہ عیاشیوں میں مستغرق رہتا ہے، مال و متاع کی مکمل طور پہ عیاشیاں کرتا ہے، دوسری طرف غریب بیچارے بھوکے مر رہے ہوتے ہیں۔ اور جدید ایک شاعر ہے، انہوں نے یہ کہا ہے مرشد ہمارے ورثے میں کچھ بھی نہیں سو ہم بے موسمی وفات کا دکھ چھوڑ جائیں گے۔ اگر ہمارے حصے میں کچھ نہیں آتا تو ہم جوانی میں مر جائیں گے، غربت ہمیں جوانی میں ڈوبے گی۔ اور دوسری طرف نفس و نفسی کے عالم کی بات کی گئی ہے۔ نفس و نفسی کا عالم یہ ہے، جہالت کی انتہا یہ ہے کہ امیر لوگ دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے، ایک انسان دوسرے انسان کی پرواہ نہیں کرتا، جاتے دل انسانیت کے اندر سے ختم ہو گئی، معاشرے کے اندر سے محبت ختم ہو گئی، مربت ختم ہو گئی، جو الفت نہیں ہے، جن دکھائے گھر کے انسان بڑھ گئے سے لوگ جی تو رہے ہیں لیکن چلتے پھرتے مردوں سے ملاقاتیں، زندگی کا شکر آباد نظر آتی ہے۔ ناصر صاحب کہتے ہیں، احمد ندیم کاشمی صاحب کہتے ہیں داور حشر مجھے تیری قسم عمر بھر میں نے عبادت کی ہے، تو میرا نام ہے اعمال تو دیکھ میں نے انسان سے محبت کی ہے۔ انسان سے محبت بہت بڑی چیز ہے اور یہی چیز انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے، یہ اس بات سے واقف نہیں ہوتی۔ آگے بات نمبر 4 ہے کہاں بندگان ذلیل، کہاں امیر لوگ اور کہاں غریب لوگ، کرتے ہیں بے غم و قوت و نام ہو، غریبوں کو ہمیشہ روزی روٹی کی فکر ہوتی ہے۔ امیر لوگ پہنتے نہیں جو سمور و کتام ہو، وہ لومڑی کے کھال اور نرم و نازک لباس نہیں پہنتے جو امیر پہنتے ہیں۔ امیر لوگ اپنا مکان جنت کے مترادف رکھتے ہیں، یہ سواری کے بغیر نہیں چلتے اور ہمیشہ گیت گانے والے لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ مطلب کہاں امیر لوگ اور کہاں پیسے والے، غریبوں کو روٹی کی فکر ہوتی ہے۔ امیر لوگ لومڑی کے کھال کے کپڑے، نرم و نازک لباس پہنتے ہیں، ان کے مکان جنت کے مترادف ہوتے ہیں، یہ سواری کے بغیر چلتے ہیں اور ہمیشہ گانے والے لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں امیر لوگوں کے پیسے اور مال و متاع کی بات کی گئی ہے، ان کے پاس پیسہ اور مال و متاع ہوتا ہے، ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ دوسری طرف جو غریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ پیٹ لگا ہوتا ہے، ان کو غربت کی فکر، پیٹ کی فکر ہوتی ہے۔ وہ اکثر میں کہتا ہوں تو کی جانے یار فریدہ روٹی بندہ کھا جانی ہے، اندھی ساری دوری ہو گئی، غیر دے آنکھی پوری ہو گئی، میں غربت راجہ بڑھیا بکسا ڈیلے چوری ہوگی، سکھ لئی دے ہونے نمی ہے آتی تو کھینچے تا پوری ہوگی۔
وہ لوگ جو غریب لوگ ہیں ان کی زندگی دکھ میں گزرتی ہے، افسردگی میں گزرتی ہے، تو اکثر میں وہ غزل بھی پڑھتا ہوں، مجھ کو غربت نے ڈسا اور اس کو دولت کی ہوس، مجھ کو غربت نے ڈسا اور اس کو دولت کی ہوس، بک گیا وہ بھی بہرحال میرے فن کی طرح۔ تو امیر لوگ جو ہے نا وہ لومڑی کی طرح نرم و نازک لومڑی کی کھال کے بنے ہوئے لباس پہنتے ہیں، نفیس کپڑے پہنتے ہیں، ان کے مکان جنت کی مانند ہوتے ہیں، سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکین ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ مطلب وہ کیا کرتے ہیں، اپنے مکانوں کو خوبصورت بناتے ہیں اور سواری کے بغیر انہیں چلنا نہیں آتا۔ آپ کو میں نے بتایا مغلیہ سلطنت کے شہزادے عیش و عشرت کے کتنا دل داتے تھے، جب وہ چلتے تھے تو عورتیں ان کے قدموں میں بال بچھایا کرتی تھی۔ کئی شہزادے ایسے تھے کہ وہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے تو اس وجہ سے مارے جاتے ہیں کہ انہیں جوتے پہننا نہیں آتا تھا، ہر طرح کی عیش و عشرت میں مبتلا تھے۔ پھر ان کا مقدر کیا بنا؟ ذلت بنا۔ اور کہتے ہیں سیرت نہ ہو تو عارض رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ اگر کردار نہیں ہے، اگر عمل نہیں ہے تو سجاوٹ، یہ نمائش، یہ خوبصورتی، یہ لباس، یہ ساری چیزیں، یہ پیسہ، یہ مال و متاع کسی کام کا نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ انسان کا کردار ہونا چاہیے۔ اگر کردار نہیں ہے تو پھول جس طرح پھول کے اندر خوشبو نہ ہو تو وہ رنگ رہ جاتا ہے، انسان کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ اصل میں وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ امیر لوگ عیش و عشرت میں مبتلا ہوئے، جس وجہ سے ہمارا مقدر جو تھا وہ ذلت بنی، اور آج ہم ذلت و رسوائی کی طرف ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی بہتری کرنی چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے۔ شکریہ۔